اشرفی سٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 سال کی عمر والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کیوں کی، اور جب حضرت عائشہ کے والد کو پیغام نکاح بھیجا تو ان کے والد یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے کیا جواب دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس شادی پر قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ پہلے دوستو، اس ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ پھر دوستو، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح عبداللہ ازدی سے ہوا۔ عبداللہ کی موت کے بعد آپ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بیٹا حضرت عبد الرحمن اور ایک بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نصیب فرمائی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدس اور مبارک خاندان میں پیدا ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بنی ہوئی مسجد میں تشریف لاتے اور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسے وقت میں موجود رہتی اور فیض اٹھاتی۔ ہر چند کے بچپن کا زمانہ ہی ہوتا ہے۔ تو پھر دوستو، اللہ رب العزت نے جن مقدس بندوں کو نوازنا ہے اور بلند مقامات پر پہنچانا ہوتا ہے اور ابتدا ہی سے انہیں بے پناہ صلاحیتوں اور خوبیوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ ایک واقعہ حضرت امام ولی الدین محمد بن عبداللہ الخطیب رحمۃ اللہ علیہ مشکاہ شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھڑیوں سے کھیلا کرتی تھی۔ ان گھڑیوں میں سے ایک گھوڑا بھی تھا جن کے دائیں بائیں 2 پر لگے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑے کے بارے میں دریافت فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے لگی، کیوں نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تو تھے۔ جب ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے غمگین رہنے لگے۔ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت خولہ بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ دوسرا نکاح فرما لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کس سے کروں؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ آپ چاہیں تو بیوہ عورت سے یا کنواری لڑکی سے نکاح کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ کون کنواری ہے اور کون بیوہ ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، بیوہ تو سودہ بن زمان ہے اور کنواری تو اس شخص کی بیٹی ہے جو ساری کائنات میں آپ کو بہت عزیز ہے، یعنی عائشہ بنت ابوبکر۔ تو پھر دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہتر ہے کہ تم عائشہ کے بارے میں بات چیت کرو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس کے بعد سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ تمہارے لیے بہت عظیم خوشخبری ہے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ کون سی خوشخبری ہے؟ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ کا ذکر فرما رہے تھے۔ انہوں نے کوئی جواب دینے کے بجائے کہا، تھوڑا انتظار کرو، ابھی میرے شوہر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لانے ہی والے ہیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کچھ ہی دیر بعد حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے تو میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا یہ ان کے لیے صحیح ہے؟ عائشہ تو ان کی بھتیجی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ کر نبی کریم سے اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر میرے اسلامی بھائی ہیں اور اسلامی بھائیوں کے ہاں نکاح کرنا جائز ہے۔ جب یہ بات حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس مبارک ترین رشتے کو فوراً قبول کر لیا، لیکن چونکہ اس سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت جبیر بن مطعم کے بیٹے سے تہ پا چکی تھی، وعدہ خلافی نہ ہو جائے اس لیے ان لوگوں سے بھی پوچھنا ضروری
تھا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبیر بن مطعم کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آپ لوگوں نے ہماری بچی کا رشتہ مانگا تھا، اب تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ جبیر بن مطعم کے گھر والے اب تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ مطعم نے اپنی بیوی سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ اگر یہ لڑکی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا لڑکا بھی اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جائے گا، اس لیے ہمیں کسی صورت یہ بات منظور نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کی رائے جان لینے کے بعد وہاں سے تشریف لے آئے۔ اب انہیں وعدہ خلافی کا کوئی خطرہ نہ تھا، خوشی اور مسرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آنے کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر پوچھا کہ جا کر کہو آپ کا نکاح مجھے قبول ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح کر دیا۔ مہر کی مقدار 400 درہم مقرر ہوئی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائیں تو اس وقت آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنو حارث بن خزرج کے محلے میں قیام فرمایا۔ یہاں آپ اپنی والدہ کے ساتھ 7 یا 8 مہینے تک مقیم رہیں۔ اس وقت مدینہ منورہ کی آب و ہوا بڑی سخت تھی، جس کی وجہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آنے والے اکثر حضرات بیمار ہونے لگے۔ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیمار ہو گئی۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحت یاب ہوئیں تو حضرت ابوبکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ، آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر بلوا لیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میری دولت قبول فرما لیجئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے قرض لے کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھجوا دیے۔ چند عورتیں دلہن کو لینے کے لیے حضرت ابوبکر کے گھر آئیں اور حضرت ام روبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی۔ وہ اس وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھولنے میں مصروف تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا منہ دھلایا، بال سنوارے اور پھر ان کو اس جگہ لے جہاں انصار کی خواتین بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلہن بنی ہوئی وہاں پہنچی تو مہمانوں نے کہا کہ تمہارا آنا خیر و برکت اور نیک بال ہے۔ یہ صدا لگا کر دلہن کا شاندار طریقے سے بڑھ چڑھ کر استقبال کیا گیا۔ تو پھر دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نکاح کرنا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کم عمری کو لے کر بہت سارے دشمنان اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن کیا یہ واقعی نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا تھا؟ تو پھر دوستو، ہم آپ کو بخاری شریف کی ایک روایت بتاتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے 2 مرتبہ خواب میں دکھائی گئی ہو۔ میں نے دیکھا کہ تم ایک ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی ہو اور کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی بیوی ہے، ان کا چہرہ کھول لیجیے۔ میں نے چہرہ کھول کر دیکھا تو تم تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ خواب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے تو وہ خود اس کو پورا فرما دے گا۔ تو پہلے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی تھی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ایک پیغام، یہ ایک اشارہ دیا جا رہا تھا کہ آپ فلاں لڑکی سے نکاح کر لیجیے۔ اور یہ کم عمری کا بہانہ بنا کر دشمنان اسلام کا کیچڑ اچھالنا بھی یہ بھی ایک بہانہ ہے، لیکن حقیقت یا تاریخ اس کے کچھ برعکس ہے۔ تو پھر دوستو، جب یہ عقد نکاح تھا ہی رب العزت کی طرف سے، تو اس کے بعد کم سے کم کسی مسلمان کے لیے یہ وہم اور وسوسہ رکھنا یہ بے جوڑ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 9 سال تھی۔ یہ ظلم اور انسانیت کے خلاف تھا۔ ایسے لوگوں کے جو اقوالات ہیں اپنے ایمان کو ضائع کرنے کے مترادف ہیں۔ یہ عین مشیت الہی کے مطابق ہی ہے اور اس کا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔
ظاہری حکمت اور علت میں بعد میں عرض کرتا ہوں، اس سے پہلے پیارے دوستو یہ سن لیجیے کہ مؤرخین اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کتب تاریخ کا مطالعہ اگر کیا جائے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ طویل العمر صحابیات میں سے ہیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ہیں، بڑی خوددار سیدہ، عبادت گزار اور بہادر خاتون، ان کی عمر تمام مؤرخین نے 100 سال لکھی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سے 10 سال چھوٹی ہیں۔ سیدہ اسماء حضرت عبداللہ بن زبیر کی شہادت کے 5 یا 10 دن بعد فوت ہوئی۔ سن وفات 73 ہے۔ اس حساب سے سیدہ عائشہ کی عمر ہجرت کے وقت 27 سال ہوئی اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے 10 سال چھوٹی ہیں، تو آپ کی عمر ہجرت کے وقت 17 سال ہوئی اور سن 2 ہجری میں رخصتی ہوئی، تو اس کے مطابق رخصتی کے وقت آپ کی عمر 19 سال بنتی ہے، نہ کہ 9 سال۔ پھر دوستو ایسی باتیں جو ہماری عقل اور وہم میں نہیں آتی ان پر توجہ نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی ان باتوں میں وسوسہ کرنا چاہیے۔ پھر دوستو امید ہے کہ یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی